مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ملا احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان قرآن نہیں پڑھتے اور ان کا اپنا کلمہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ مشہور پاکستانی رانا ثناءاللہ صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ اذان بھی دیتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. ان کے متعلق جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ آپ کہتے ہیں نان مسلم، وہ ان کو نان مسلم تسلیم نہیں کرتے. بالکل وہ تمام عقائد اور وہ تمام چیزوں کے اوپر جس میں یعنی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. یہ اپنی مساجد بھی بناتے ہیں، اس میں اذان بھی دیتے ہیں. صرف آ کے اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں. احمدی مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ختم نبوت پہ اختلاف ہی نہیں، کیونکہ حقیقت ہے کہ وہ بھی ایک نبی کے منتظر ہیں اور اختلاف اس نبی کی شخصیت پہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، جبکہ دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جو کہ 2000 سال پہلے تھے وہ واپس آئیں گے، جبکہ قرآن اور حدیث سے واضح ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے. نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی. نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی سند کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے، متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے. یہ الزام حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح علیہ السلام پہ، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا، میں نے اپنے جواب میں دو باتیں کہی تھی. ایک، امام آ گیا ہے، ہم نے پہچان لیا. دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا، نبوت کا ذکر نہیں کیا.
کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے. روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے. اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے. شکریہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد